بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں کون ہوں کہ ایپیسوڈ نمبر 2 میں آپ سب کو خوش آمدید. لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے کہ میں کون ہوں. کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں روح ہوں؟ کیا میں خیال ہوں؟ کہ میں ذہن ہوں؟ یہاں پر ہم نے ختم کیا تھا اور ہم اس کی بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو جسم ہے، ہمارا جسم کئی چیزوں سے مل کر بنا ہے. جیسے ہماری فزیکل اپیرنس ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی فزیکل اپیرنس نہیں ہے. جو فزیکل اپیرنس ہے ہم کو کہتے ہیں ہمارا جسم. جو اس کا فزیکل اپیرنس نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں روح. اس طرح ہمارا دماغ ہے اور ذہن ہے. دماغ وہ ہے جس کی فزیکل اپیرنس ہے، ذہن کا کوئی فزیکل اپیرنس نہیں ہے. اب سوال یہاں جو آتا ہے آخر میں کہ میں کون ہوں؟ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں روح ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ کیا میں دماغ ہوں؟ کیا میں خواص خمسہ ہوں؟ کہ میں کیا ہوں؟ اس سے بھی ایک بہت بڑا کویسچن. یہ جو عزت ہے کہ میری ہے، اگر میری ہے تو میری کس چیز کی ہے؟ یہ میرے جسم کی ہے، میرے روح کی ہے، یہ میرے ذہن کی ہے، میرے خیالات کی ہے، میری عقل کی ہے کہ میرے علم کی ہے؟ کس چیز کی عزت ہے؟ ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی بھی ہم اس کے جواب کی منتظر ہیں. تو میں کون ہوں جاننے کے لیے آپ اس ایپیسوڈ کو آخر تک دیکھیے گا اور اس سیزن کو بھی آخر تک دیکھیے گا تو بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائیں گی. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ سیکھتے ہیں، تھوڑا بہت کچھ سیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ نالج ہے اور ہمارے پاس دنیا کا سب سے زیادہ نالج ہے اور ہم خود کو دنیا کا بہت ہی بڑا سائنٹسٹ سمجھتے ہیں. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتایا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. جو علم تمہیں دیا گیا ہے وہ قلیل ہے، وہ کم ہے، وہ تھوڑا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آج اگر کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھتے ہیں، میڈیکل ڈاکٹر سے یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے، کہ آج سے 100 ایئرز اگو جو لوگ تھے آپ کے خیال میں کیا ان کا نالج اور آج کا نالج کتنا ہے؟ تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ آج سے 100 ایئرز اگو ایک ہی بندہ ہوا کرتا تھا، ایک ہی حکیم ہوا کرتا تھا اور وہ تمام بیماریوں کا علاج کرتا تھا. پہلے ایک ہی بندہ تھا جو کیمسٹ بھی ہوتا تھا، بایولوجسٹ بھی ہوتا تھا، فزسسٹ بھی ہوتا تھا، وہ ایون اسٹرانومی بھی پڑھتا تھا. تو اسٹرانومی پڑھنے کے لیے ان کو ایک الگ بندے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ایک ہی بندہ تھا جو سب کچھ کرتا تھا. لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہے. آج کے دور میں فزکس کے لیے الگ، کیمسٹری کے لیے الگ اور زوالوجی کے لیے الگ. بایولوجی میں اندر باٹنی زوالوجی الگ، کیمسٹری کے اندر آرگینک ان آرگینک فزیکل اپلائڈ فیلڈ بایو انالیٹیکل نیوکلیئر کیمسٹری کمپیوٹیشنل کیمسٹری الگ. یہ تمام الگ الگ بن گئے کیونکہ آج کے دور کا علم 100 ایئرز اگو یا 50 ایئرز اگو کے لوگوں کے علم سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن آج سے 100 ایئرز بعد، لیکن آفٹر 100 ایئرز فرام ٹوڈے یہ علم کم ہوگا ان لوگوں کے لیے جو آئیں گے اس کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے بتایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. جو علم ہے بس وہ کم ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی ہمارے پاس جو علم ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب علم ہے کیا؟ اصل کویسچن یہ ہے. علم آپ سمجھیں تو اس کے میں تھوڑا سا خیال کی طرف ہم جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ذہن کی حرکت علم کی حرکت ہے. ذہن کو آپ چلائیں گے تو آپ کا علم جو ہے اس کی حرکت ہوگی. اب علم کیا ہے؟ علم از the information we have gathered in our past. یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ انفارمیشن ہے تو جو ہم نے گیدر کی ہے and the information we have that is called our knowledge. That is called our knowledge. مطلب اس کو علم کہتے ہیں. ابھی جو علم ہمارے پاس ہے یہ علم اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو ہماری جو میموری ہے وہی ہمارا خیال ہے. whatever the memory is. ہمارے ذہن میں جو چیزیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ہم خیال کرتے ہیں ہماری میموری ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ ہے جس کی یادداشت چلی گئی، یعنی میموری لاس جیسے ہم کہتے ہیں، میموری لاس ہو گیا. اس وقت نہ وہ سوچ سکتا ہے نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ جو سوچ ہے، جو خیال ہے، دیٹ از all because of that memory. دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ بندہ جس کو کچھ یاد نہیں ہوگا کچھ کر نہیں سکے گا، یا اگر اس کا جو نالج ہے، جو میموری ہے اور وہ آرڈرڈ کی بجائے اگر رینڈم ہو گئی تو ہم اس بندے کو کہتے ہیں یہ پاگل ہے. دوبارہ میں کہتا ہوں، آرڈرڈ نالج ہے آپ کا، آرڈرڈ انفارمیشن ہے آپ کی، آرڈرڈ میموری ہے تو ہم کہتے ہیں بندہ صحیح ہے، دیٹ از اے پرفیکٹ ہیومن بینگ. لیکن یہی نالج آگے پیچھے ہو گیا تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ پاگل بنا ہے.
یہ پاگل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پاگل پن کا زور ہو گیا، جس کو ہم میموری لاس کہتے ہیں، شارٹ میموری لاس، جس کو ہم انسان کہتے ہیں، جس کو ہم کریزی کہتے ہیں. تو وی کال دیٹ از اے کریزی پرسن. ابھی کیوں ہوتا ہے؟ دیٹ از بیکاز آف آل دیٹ تھنگ. یاد رکھنا میرے ایک جملہ بہت مشہور ہے، اور وہ یہ جملہ ہے کہ زندگی میں آپ کچھ کہیں یا دیکھیں، سنیں یا ٹیسٹ کریں یا کچھ بھی کریں، آپ کی زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے. اسی جملے کو میں دوسرے انداز میں کہتا ہوں. آپ زندگی میں کہیں کچھ پڑھیں، کہیں کچھ لکھیں، کہیں کچھ دیکھیں، کہیں کچھ سونگیں، کہیں کچھ ٹیسٹ کریں، کچھ بھی کریں، کوئی ٹچ کرے یا آپ کو ٹچ کرے، وٹ ایور ہیپنز ان یور لائف دیٹ از کالڈ یور ایکسپیرینس. اب ان سب چیزوں کو دیکھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نالج ہے، کہ یہ آپ کا خیال ہے، کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. دیٹ ہول تھنگ از آل بیکاز آف یور پاسٹ. ہمیں آج سے کل کا پتہ نہیں چلتا بھائی کل کیا ہوگا، کیونکہ ہمارا علم کیا ہے؟ الا قلیلا، اتنا کم ہے. اس کا مطلب جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ابھی اپنے پریزنٹ میں، دیٹ از آل بیکاز آف آل دوز تھنگز لائک دوز میموریز اینڈ تھنگز ان دا پاسٹ. کنیکٹنگ ڈاٹس کی بات آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس ڈیٹیل میں آج نہیں جانا چاہوں گا، کیونکہ وی ہیو ٹو ڈسکس مینی ادر تھنگس. اب ان سب چیزوں کو ملا کے جب آپ بات کرتے ہیں تب کہتے ہیں بھائی میں کون ہوں. یہاں کوشچن آتا ہے کہ میں کون ہوں. اب ان سب باتوں کو اگر دیکھیں کہ دنیا کب سے بنی ہے اور کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ گئے، آج 6 بلین لوگ اس دنیا میں ہیں، تو آپ کو کس کس کے بارے میں علم ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ الا قلیلا والی بات 100% صحیح ہے. ہم جو فیصلے کرتے ہیں اپنی زندگی میں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمارے تجربات جسے ہم کہتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، ٹھیک کیا ہوتا ہے؟ ہم جو فیصلے کرتے ہیں دیٹ از آل بیکاز آف آور ایکسپیرینسز، آل بیکاز آف آور میموری. یہ ہماری وہ میموری ہے. تو ہم کیا لگتا ہے کہ اگر ہم نے مطلب کتنا ٹائم ہو گیا، تھاؤزنڈس آف ایئرس کے بجائے ہم صرف کچھ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس زندگی میں جو ہم نے سنا، جو دیکھا، جو کہ ہم نے انالائز کیا، دیٹ از واٹ آور ایکسپیرینس از. اور اس کم عمر کی بیس پہ یا کم نالج کی بیس پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں پرسپیکٹو آف لائف، زاویہ نظر آف زندگی کا زاویہ نظر. تو اب یہ جو پرسپیکٹو آف لائف ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی کم ہے، لیکن دیٹ از ویری اسمال. واٹ ایور وی ڈیسائڈ از آن دا بیس آف دس اسمال تھنگ. یہ جو چھوٹی چیز کے بارے میں ہم کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ واٹ ایور وی ڈو ان دا پریزنٹ ناؤ، اس کا مطلب ہے دیٹ از آل بیکاز آف دیٹ تھنگ. دیکھو اللہ نے ایک چیز بتائی ہے قرآن میں، جیسے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو یہ تو آپ کو کلیئر ہے کہ بھائی کہ اللہ نے جو علم دیا ہے وہ بہت ہی کم ہے، اور میں نے آپ کو بھی بتایا بھی کہ کیوں کم ہے. اب تھوڑا سا آگے جائیں تو اللہ نے قرآن میں آپ کو کلیئر کٹ بتایا ہے کہ بھائی جو بھی ہے ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ سب پر خبردار ہے. مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خبردار ہے. اور انہوں نے کلیئر کٹ بتایا ہے سیم ورس میں کہ ان اللہ، بسم اللہ میں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ. اس کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ ہی قیامت کی خبر ہے، اللہ کو ہی قیامت کی خبر ہے. اللہ کو ہی اس بات کی خبر ہے کہ بھائی کب بارش برسے گی، کب می برستا ہے، کب می برستا ہے. وہ نزل اللہ ہی جانتا ہے کہ جو کچھ ماؤں کی پیٹوں میں ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اچھا ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ماؤں کے پیٹوں میں ہے، تو آج کل تو سائنس بتاتی ہے بھائی کہ لڑکا ہوگی لڑکی، مطلب وہ اس بات کو سمجھتے. تھوڑا سا بات سمجھے آگے. جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، کہ کل وہ کیا کرے گا. مطلب جو بھی ہے ماؤں کے پیٹوں میں ہے، تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ بھائی کل اس کی قسمت کیا ہوگی، اچھی ہوگی بری ہوگی، کل وہ کیا کرے گا. تو کسی کو بھی اس کی فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اس بھی آگے ایک اور بات کرتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس دن مرے گا. مطلب مجھے نہیں پتا کہ میں کس دن مروں گا، مطلب تو کوئی نہیں جانتا کہ وہ جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ کس دن زمین پر مرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں کو کہا کہ میں نے انسان بنانا ہے، اور تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو فساد کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے دنیا میں، اب کیوں پیدا کر رہے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو کچھ نام سکھائی اور پھر پوچھا کہ بتاؤ کہ اس کا نام کیا ہے، تو انہوں نے بتایا، فرشتوں نے نہیں بتایا، تو علم دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں آدم علیہ السلام نے بتائی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھائی، تو جتنا اللہ چاہتا تھا اتنی ہی چیزیں سکھائی، اور اس نے وہ نام بتائی۔ فار ایگزامپل یہ کیتلی ہے، یہ ہے، یہ کیٹل ہے، یہ پین ہے، یہ کاغذ ہے، یہ واٹ ایور دیٹ از، کہ انہوں نے یہ سب بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے الا قلیلا، یہ بات یاد رکھنا، اور جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ سے باخبر ہے، خبردار ہے۔ ہمارا جو علم ہے، جو ہمارا پرسپیکٹو ہے، دیٹ از ویری لمیٹڈ۔ وہ کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے۔ علم، خیال، سوچ، عقل کے بعد ایک نئی چیز ہے جس کو کہتے ہیں شعور۔ اب ان چیزوں سے شعور تھوڑا سا کیا ہے، وہ تھوڑا سا براڈ ہے۔ لائک فار ایگزامپل اف یو کمپیئر آل دیز تھنگس، اور شعور کو ایک طرف رکھیں گے تو شعور از ویری براڈ۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی شعور جو ہے وہ براڈ ہے۔ وہ کیوں براڈ ہے؟ وہ اس لیے براڈ ہے کیونکہ ہمیں شعور کے لیے کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فار ایگزامپل ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، تو کیا ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارے خواص خمسہ ہے، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو کہتے ہیں بھائی شعور، یہ ایک دم آپ کسی کو رسپونڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں شعور۔ تو شعور از اے لٹل ڈفرینٹ تھنگ۔ اب ہمارے ذہن کا اور ہمارے جسم کا کیا تعلق ہے؟ ہمارے تھنکنگ کا اور ہمارے تھاٹ کا کیا تعلق ہے؟ ہم اصل میں کون ہیں اور ہمارا میں کون ہوں کا ان سب چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ساری باتیں ہم ایکسپلین کریں گے ایپیسوڈ نمبر 3 میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یہ ویڈیو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا۔ آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں یا مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے کچھ باتیں آئی تھی جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ تھی کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ شکاری ہوتے ہیں اور شکار آپ کی منتظر ہے۔ تو شکار کسی بھی صورت میں ہے، چاہے وہ ڈاکٹر کے فارم میں ہے، وہ مذہب کی کسی بندے کے یا کسی کے فارم میں ہے، یا کسی درباری کے فارم میں، کسی بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے جو باہر نکلتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کوئی بندہ مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ جی یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ دنیا علم والوں کی ہے۔ اصل شکار وہ ہیں جو بے خبر ہیں، جو با علم ہے، یہ بات اس کے لیے نہیں ہے۔ جو بے علم ہے یہ بات اس کے لیے ہے۔ یہ اس بندے کی نہیں ہے جو علم حاصل کر کے اپنی راہ راست پہ جاتا ہے، جس کا صرف مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ بات ان کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ وہ بندہ جو اپنی سکون کی تلاش میں جاتا ہے اور پھر وہ کسی کی حد چڑھ جاتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ساری باتوں کو آپ کنیکٹ کریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا میرا مطلب کیا ہے۔ تو پوری دنیا اس کی ہے جس کے پاس علم ہے، اور جو کسی اور کے علم کے سہارے جا کے جیتا ہے اور اس کی تصدیق کے بغیر کہ جو علم اس کے پاس ہے کیا وہ صحیح ہے کہ وہ خراب ہے، اگر وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اگر صحیح ہے یا غلط ہے اس کا پتہ لگایا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہیں لگایا اس وقت وہ شکار ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب تھا، اگر اسی ویڈیو میں بھی اگر کوئی بات آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، یا مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں میرے انسٹا پہ، واٹس ایپ پہ، کہیں بھی، تو میں پھر اس کا جواب نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہوگی، نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا، یہاں بھی، فیس بک پر یا واٹس ایپ پر، کہیں بھی۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔